دی فور مافیا کنگز بائی غازیہ خان۔ السلام علیکم میرے پیارے ریڈرز، امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ گارڈز نے پامیر کو بتایا تھا اور پامیر نے ارمغان کو۔ سب اپنی اپنی گاڑیوں میں نکل چکے تھے۔ پامیر، ایلیا اور زائرہ خالد شاہ نواز کے پیچھے گئے تھے، جبکہ ارمغان ذوحان کے پیچھے۔ انسپکٹر ریحان اپنی گاڑی میں خاموش بیٹھا سب کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنی طرف سے پلان اچھا بنائے بیٹھا تھا، لیکن اس کا دماغ پینتھر جتنا تیز بھی نہیں تھا۔ اسے علم تھا کہ ہر کوئی کس کی تلاش میں ہے، کس کے ارادے میں کیا زہر چھپا ہے۔ وہ انسپکٹر فراز کو چھڑوانے کی ہر ممکن کوشش کر رہا تھا، مگر ساتھ ساتھ اپنے منصوبے پر بھی کاربند تھا، اور وہ اپنے پلان کے مطابق چل رہا تھا۔ وہ بس یہ چاہتا تھا کہ کسی طرح خالد شاہ نواز اور حشمت جبار، پینتھر اور اس کے بھائیوں کو کچھ کر دے، اور پھر وہ ان کا۔ بے شک وہ ایک ایماندار افسر تھا، اس میں کوئی شک نہیں تھا، مگر ایک بات جو وہ نہیں جانتا تھا کہ پینتھر کوئی عام مجرم نہیں تھا۔ وہ درندوں کا درندہ تھا، ایسا درندہ جو رات کے اندھیرے میں شکار کرتا ہے اور دن کے اجالے میں صرف سائے چھوڑ جاتا ہے، جو دشمنوں کے دل میں نہیں ان کے خوابوں میں اتر جاتا ہے، جو گولیوں سے نہیں خاموشی سے مار دیتا ہے۔ وہ رات کا سایہ اور موت کا پیش خیمہ تھا۔ وہ کسی حشمت جبار یا خالد شاہ نواز کے قابو میں آنے والا نہیں تھا۔ وہ درندہ تھا جو جب چاہے حملہ کرتا اور جب چاہے غائب ہو جاتا۔ خالد شاہ نواز تیزی سے گاڑی بھگا رہا تھا۔ آپ نے میری بیٹی کی جان لے لی، رفا شاہ نواز چیخ چیخ کر رو رہی تھی۔ میں نے نہیں لی رفا، نہیں لی میں بھلا کیسے اپنی ہی بیٹی کو مار سکتا ہوں؟ بیٹی ہے وہ میری۔ وہ خود بیچ میں آ گئی اس گھٹیا لڑکے کے لیے۔ میں نے کچھ نہیں کیا اور میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے چیخ بھی رہا تھا اور گھبرا بھی رہا تھا کہ دنین کو کچھ نہ ہو۔ رفا شاہ نواز نے اسے دیکھا تھا۔ اتنی ہی فکر تھی اپنی بیٹی کی تو اس کی خوشی میں خوش ہو جاتے نا۔ اتنی ہی فکر تھی اس کی تو آپ بھاگ کیوں رہے ہیں؟ واپس چلیں، مجھے میری بیٹی کے پاس جانا ہے۔ کیوں بھاگ رہے ہیں؟ مجھے واپس لے کر چلیں میری بیٹی کے پاس۔ وہ چیخ رہی تھی۔ بس کرو رفا، میں بھی پیار کرتا ہوں اپنی بیٹی سے، لیکن اس وقت اس کے پاس نہیں جا سکتا، کیونکہ وہ اس کے گارڈز میرے پیچھے پڑے ہیں، جبکہ میرے پاس گارڈز کم ہیں اس کی تعداد میں۔ واپس گیا تو وہ مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور جہاں تک رہی دنین کی بات تو میری بیٹی کو کچھ نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ وہ لڑکا بچائے گا اسے۔ وہ غصے سے چلا رہا تھا۔ آپ کو کیسے پتا وہ بچائے گا؟ آپ تو کہتے ہیں وہ گھٹیا ہے، وہ ایسا ہے ویسا ہے، رفا شاہ نواز اس سے پوچھ رہی تھی۔ وہ خاموش رہا تھا۔ آج آپ کی وجہ سے میری بیٹی موت کے منہ میں ہے، صرف اور صرف آپ کی وجہ سے۔ آپ کے گناہوں کی سزا وہ بھگت رہی ہے۔ وہ چیخی تھی۔ بس کرو رفا، بس کرو، ہر بار مجھے بیچ میں مت لایا کرو۔ میری وجہ سے کچھ نہیں ہوا، کچھ نہیں کیا میں نے۔ یہ ساری ان لڑکوں کی غلطی ہے۔ انہوں نے اجاڑ کے رکھ دی میری فیملی، میری ہستی بستی دنیا، میری بیٹی چھین لی مجھ سے، میرے گھر کی رونق۔ اب میں بھی ان کی دنیا کو جہنم بناؤں گا۔ وہ غصے سے دھاڑا تھا۔ آپ کبھی نہیں بدل سکتے، ابھی بھی خود کا سوچ رہے ہیں نا؟ میری بیٹی کا کیا؟ ہاں؟ رفا شاہ نواز روتے روتے تلخی سے مسکرائی تھی۔ میں اسے کبھی سوچ رہا ہوں رفا، اور میں نے سوچا بھی، لیکن اس نے میری سنی ہی نہیں۔ اس لڑکے کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر دی اس نے، لیکن میں باپ ہوں اس کا، میں کچھ نہیں ہونے دوں گا اپنی بیٹی کو۔ کیسے بچائیں گے اسے؟ ایسے بھاگتے بھاگتے اسے چھوڑ کر خود بھاگ رہے ہیں۔ آپ ایسے بچائیں گے اسے؟ آپ ابھی بھی صرف خود کو بچا رہے ہیں، اس کو نہیں۔ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ وہ لڑکے کہیں آپ کو نہ پکڑ لیں اور آپ ان کے ہاتھ نہ لگ جائیں، بیٹی چاہے مر جائے۔ وہ دھیمی آواز میں کہتے کہتے آخر میں چیخی تھی۔ بس کرو، خبردار جو ایک لفظ بھی منہ سے نکالا تو میری بیٹی کے بارے میں کچھ نہیں ہوگا اسے، سمجھی تم؟ میرے سامنے بولو گی؟ اتنی ہمت تمہاری؟ جان لے لوں گا میں تمہاری۔ وہ چلا اٹھا تھا۔ جان تو لے چکے ہیں آپ بہت سے لوگوں کی، اور آج اپنی اولاد کی بھی لے لی۔ واہ خالد شاہ نواز، واہ! آپ نے ثابت کر دیا کہ آپ کو کسی کی زندگی سے کوئی فرق نہیں پڑتا، آپ کو صرف اپنی جان پیاری ہے۔ رفا بس کرو، میرا دماغ خراب مت کرو، مجھے اپنی بیٹی بہت پیاری ہے، اور چپ کر جاؤ ورنہ میں کچھ کر دوں گا۔ گاڑی پوری طرح بریک کے ساتھ رکی۔
जोहान दरवाज़ा खोल कर निकलता है। दनीन को खून में डूबा हुआ अपने बाजुओं में उठाए चीखते हुए अंदर की जानिब दौड़ता है। डॉक्टर, डॉक्टर, इसे बचाओ! वो गुस्से से चीख रहा था। लोग रास्ता छोड़ रहे थे मगर जोहान को सिर्फ दनीन की धड़कन सुनाई दे रही थी जो मद्धम पड़ रही थी। उसके बाजू खून से भीग चुके थे और दनीन का चेहरा बेजान होता जा रहा था। उसकी आवाज़ पूरे अस्पताल में गूंजती है। मरीज, नर्सें, डॉक्टर सब जैसे साकत हो जाते हैं। डॉक्टर भागते हुए करीब आया। डॉक्टर, सर प्लीज शोर मत करें, हमें जानते भी हो कौन हूँ मैं? फैल्कन। सबकी नजरें पल में उस पर जम गई। जोहान ने घुरा कर कहा, आंखों में खून उतरा हुआ था। वो स्ट्रेचर पर दनीन को रखते ही गुस्से से ठाड़ता है, मैं कह रहा हूँ बचाओ मेरी बीवी को, वरना इस शहर में कोई अस्पताल बाकी नहीं बचेगा। उसने गुस्से की शिद्दत से डॉक्टर के गिरबान को पकड़ा था। एक नर्स ने कांपते हुए सरगोशी की। नर्स धीमी आवाज में, वो फैल्कन है, माफिया किंग। ये आप क्या कर रहे हैं? डॉक्टर ने अपना गिरबान उससे छुड़वाना चाहा। मैं राख कर दूंगा ये अस्पताल। डॉक्टर पीछे हटते हैं। नर्सें घबरा जाती हैं। कोई भी दनीन के करीब नहीं आ रहा था। आग लगा दूंगा यहाँ, सुन रहे हो सब? अगर एक पल की भी देर हुई तो सब कुछ जला दूंगा। मेरी बीवी को बचाओ हर सूरत। वो चीख चिल्ला रहा था। वो एक मेज उठाकर पटक देता है। शीशे चिकनाचूर हो जाते हैं। पुलिस को बुलाने की बातें होने लगती हैं। हॉस्पिटल का सिक्योरिटी हेड, सर प्लीज हम करते हैं, आप शोर मत करें यहाँ। जोहान उसकी तरफ गुस्से से लपकता है। खामोश, तुम लोग सिर्फ तमाशा देखते हो। अगर उसे कुछ हुआ तो ये पूरा शहर इस आग में जलेगा जो मेरे सीने में लगी है। उसने अस्पताल का पूरा निजाम सर पर उठा लिया था। अब सिर्फ दो आवाजें गूंज रही थी, जोहान की चीखें और दनीन के दिल की मद्धम पड़ती धड़कन। वो अपनी मोहब्बत निभा गई थी। वो सच में जोहान से बेपनाह मोहब्बत करती थी। उसने अपनी बात सच साबित की थी कि खुद अपनी जान पर खेल जाएगी लेकिन उसे कुछ नहीं होने देगी। सिक्योरिटी हेड, अगर इसकी बीवी को कुछ हुआ ये पूरा अस्पताल राख हो जाएगा। अब कोई कुछ बोलने की जुर्रत नहीं कर रहा था। फॉल्कॉन ऐसा नाम था कि उनको नाम से ही पता चल जाता था कि ये कौन है और क्या तबाही मचाएगा। वो दुश्मनों को जिंदा नहीं छोड़ता था। डॉक्टर्स एक दूसरे को देखकर लपके। डॉक्टर ऊंची आवाज में, इमरजेंसी टीम फौरन तैयार करें, ओटी खोलो जल्दी। नर्सें दौड़ी। स्ट्रेचर को अंदर की तरफ धकेला गया। जोहान खुद भी साथ अंदर जाना चाहता था लेकिन स्टाफ ने रोका। डॉक्टर आजिज होकर, सर प्लीज हमें मौका दें, हम इन्हें बचाने की पूरी कोशिश करेंगे। जोहान ने सख्त नजरों से उन सबको घूरा जैसे कह रहा हो, अगर वो ना बची तो कोई नहीं बचेगा। जोहान ने दांत पीसते हुए धमकी भरी सरगोशी की, तुम लोगों को वक्त दे रहा हूँ, जिंदगी नहीं। बचा लो उसे वरना ये अस्पताल तुम्हारी आखिरी ड्यूटी बनेगा। स्ट्रेचर अंदर चला गया। जोहान बाहर दीवार के साथ खड़ा, मुट्ठियां बंद, सांसें बेतरतीब और आंखों में तूफान था। अरमगान तेजी से हॉस्पिटल के अंदर पहुंचा था जहां वो कुर्सी पर सर हाथों में गिराए बैठा था। जोहान, वो भागता हुआ उसके पास पहुंचा था। जोहान ने सर उठाया था। जोहान, तू ठीक है? तुझे कुछ हुआ तो नहीं? अरमगान ने परेशानी से उसे सीने से लगाया था। भाई मैं ठीक हूँ लेकिन क्या? अरमगान ने उसे अपने सामने किए पूछा था। लेकिन मेरे सीने के आर पार होने वाली गोलियां वो खुद पर खा गई। उसकी आवाज में वाज़े लड़खड़ाहट थी जिसे अरमगान महसूस कर चुका था। अरमगान ने उसे फिर से सीने से लगाया था। डोंट वरी, शी विल बी फाइन। उसे कुछ नहीं होना चाहिए भाई, कुछ भी नहीं। उसकी आवाज एक पल को कांपी थी। कुछ नहीं होगा, अरमगान ने कहा था। भाई उसे पकड़े, वो भाग गया, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। पकड़े उसे, मुझे वो हर सूरत चाहिए। वो इस बार गुस्से से चीखा था। मैंने भेजा है गार्ड्स को। नहीं भाई, वो उनकी पकड़ में नहीं आएगा, मुझे खुद ही जाना होगा। वो शदीद गुस्से में था। रिलैक्स, मैंने भेजा है जायरा को, पामीर को और एलिया को, वो नहीं भाग सकता। भाई उसने अपनी औलाद पर गोली चला दी, उसे जरा रहम नहीं आया। और देखे
خود کو بچانے کے لیے وہ بھاگ گیا، اپنی بیٹی کے پاس تک نہیں آیا بھائی۔ ذوحان کی سانس تیز تھی اور ارمغان نے اسے بٹھایا تھا۔ ریلیکس میری جان، کچھ نہیں ہوگا، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ارمغان نے اسے اپنے ساتھ لگایا تھا۔ خالد شاہ نواز نے ایک جگہ گاڑی روکی تھی، وہ گاڑی سے باہر نکلا تھا، اس کے پیچھے اس کے گارڈز بھی تھے۔ ابھی وہ ایک قدم آگے ہی بڑھا تھا جب اس کے آگے اور پیچھے کالی گاڑیاں آ کر رکی تھی، اس کے گارڈز الرٹ ہوئے تھے۔ خالد شاہ نواز نے گھبراتے ہوئے آگے پیچھے دیکھا تھا۔ اچانک اس کے سر کے دونوں طرف گن رکھی گئی تھی، ایک طرف پامیر تھا تو دوسری طرف ایلیا۔ خالد شاہ نواز نے غصے سے انہیں دیکھا تھا۔ اتنی ہمت تم لوگوں کی، ہاں؟ وہ غصے سے تھاڑا تھا۔ ہمت؟ وہ تو بہت ہے ہماری، کیا کریں؟ پینتھر سر کے ساتھ جو ہوتے ہیں ہمت خود بخود بڑھ جاتی ہے، پامیر نے مسکراتے ہوئے کہا تھا۔ گارڈز پکڑو ان دونوں کو، جان لے لو ان کی۔ خالد شاہ نواز ابھی آگے بڑھتا کہ سامنے سے ظاہرہ آئی تھی۔ کدھر چلے خالد شاہ نواز؟ ہم سے تو مل لو، ظاہرہ نے گن گھماتے ہوئے کہا تھا۔ تم؟ خالد شاہ نواز نے کہا تھا۔ ارے تم سے تو پھر سے ملاقات ہو گئی، جب تک تم مر نہیں جاتے تب تک ہوتی رہے گی، ظاہرہ نے گن پر پھونک مارتے ہوئے کہا تھا۔ ہٹو میرے راستے سے، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ میرے سامنے بھی آ سکو، خالد شاہ نواز نے دانت پیستے ہوئے کہا تھا۔ اوقات؟ وہ تو تمہاری بھی نہیں ہے عصمت جبار کہ تم ہمارا مقابلہ کر سکو، یہ حالت ہے تمہاری۔ خالد شاہ نواز پیچھے کو مڑا تھا کہ بھاگ کر گاڑی میں بیٹھے گا، لیکن پیچھے پامیر اور ایلیا تھا۔ وہ سختی سے مٹھیاں بھینچ کر رہ گیا تھا۔ او، تمہاری تو گاڑی میں کوئی بیٹھا ہے، رکو میں ہی نکالتی ہوں، ظاہرہ نے مسکرا کر کہا تھا۔ خبردار، جو میری بیوی کو ہاتھ بھی لگایا تو تم تھوڑا انتظار تو کرو، ہاتھ گن سب کچھ لگاؤں گی، میں تمہارا وہ حشر کروں گا کہ تم یاد رکھو گی، سنا تم نے؟ میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں۔ وہ غصے سے چیخ چلا رہا تھا۔ ظاہرہ نے رفاع شاہ نواز کو گاڑی سے باہر نکالا تھا۔ آواز نیچے رکھو، تمہاری اتنی اوقات نہیں ہے کہ ہمارے سامنے آواز اونچی کر سکو، ایلیا نے کہا تھا۔ تم ہوتی کون ہو مجھے یہ کہنے والی؟ ہاں، میں جو بھی ہوں، لیکن تم یہ شکر مناؤ کہ ابھی تک پینتھر سر یہاں نہیں پہنچے، ورنہ تمہارا ابھی تک کیا حال ہو چکا ہوتا تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، سمجھے؟ لے چلو انہیں۔ ابھی ظاہرہ نے یہی کہا تھا کہ پولیس کی گاڑیاں اس کے سامنے آ رکی تھی۔ انسپکٹر ریحان چشمہ لگائے اپنی گاڑی سے اترا تھا اور چل کر ظاہرہ کے سامنے آ کھڑا ہوا تھا۔ تم اسے نہیں لے جا سکتی مافیا لیڈی، تم ہوتے کون ہو مجھے یہ کہنے والے؟ ہاں، پولیس ہوں، سمجھی؟ اب چھوڑو اسے، میں لے کر جاؤں گا۔ اور تجھے لگتا ہے کہ میں اسے لے جانے دوں گی؟ وہ تنزیان سی تھی۔ تو بھول ہے تمہاری مافیا لیڈی، اس سے آرام سے میرے حوالے کر دو ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ آج میں تیاری کے ساتھ آیا ہوں، جاؤ، نہیں لے جانے دوں گی، جو کر سکتے ہو کر لو، اپنا پورا زور لگاؤ، لیکن اس سے نہیں لے کر جانے دوں گی۔ وہ بھی بازو فولڈ کیے کھڑی تھی۔ ریحان نے اپنی ٹیم کو اشارہ کیا تھا اور اب ان کی بندوقوں کا رخ ظاہرہ کی طرف تھا۔ اب بتاؤ مافیا لیڈی، ریحان نے مسکرا کر کہا تھا۔ تجھے لگتا ہے کہ میں ان سے ڈر جاؤں گی تو تجھے بہت غلط لگتا ہے۔ تو ٹھیک ہے پھر مافیا لیڈی، بچ سکتی ہو تو بچ لینا۔ ریحان، مجھے کہنے کے بجائے اپنے پیچھے بھی نظریں گھما لو، ظاہرہ نے مسکراتے ہوئے کہا تھا اور ریحان نے اپنے پیچھے دیکھا تھا جہاں کئی گارڈز ہاتھوں میں بندوق کے لیے کھڑے تھے۔ تمہیں لگتا ہے ظاہرہ کہ میں تمہیں یہاں سے جانے دوں گا؟ تو ہرگز نہیں۔ ریحان، راستہ چھوڑ دو شرافت سے ورنہ اچھا نہیں ہوگا، پامیر نے کہا تھا۔ خالد شاہ نواز کو مجھے دے دو اور چلے جاؤ تم لوگ، ہم اپنے شکار کو اپنے ہاتھوں سے جانے دیں۔ ریحان، کیا تمہیں ہم بے وقوف لگتے ہیں؟ ایلیا نے کہا تھا۔ تو تم لوگوں کو کیا لگتا ہے کہ میں تم سب کو جانے دوں گا؟ مافیا لیڈی، میں پولیس ہوں، میں تمہاری جان بھی لے سکتا ہوں، سمجھی؟ جان اور میری؟ تجھے لگتا ہے تو میری جان لے سکتا ہے ریحان؟ لگتا ہے خواب دیکھنے بہت پسند ہے تجھے۔ مافیا لیڈی، میں چاہوں تو تمہیں ایک چٹکی میں ختم کر سکتا ہوں، اپنی ٹیم کو ایک اشارہ دوں گا میں۔ ریحان، تیری ٹیم سے زیادہ ہماری ٹیم کو مہارت ہے،
تجھے لگتا ہے کہ تو پولیس میں ہے تو تجھے ٹریننگ دی گئی ہے، لیکن ایک بات بتا دوں، میں نے بھی پینتھر سے ٹریننگ لی ہے جو تجھ پر بھاری پڑ سکتی ہے، اس لیے کہہ رہی ہوں ہٹ جا میرے سامنے سے۔ مافیا لیڈی ہٹا سکتی ہو تو ہٹا لو۔ ریحان مجھے مجبور مت کرو، میں تجھ سے بحث کر کے اپنا وقت ضائع نہیں کر سکتی۔ خالد شاہ نواز اور رفاع شاہ نواز کو ظاہرہ نے ایک گاڑی میں بٹھا دیا تھا جس میں گارڈز تھے۔ مافیا لیڈی تم آج یہاں سے کسی صورت نہیں جا سکتی، تو کھڑے رہو۔ ظاہرہ نے سب کو اشارہ دیا تھا، سب اپنی گاڑیوں میں بیٹھے تھے، ظاہرہ بھی اپنی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ چلتی ہوں ریحان۔ ریحان نے بھی اپنی گاڑیاں اس کی گاڑی کے سامنے روکی تھی۔ ظاہرہ گاڑی سے نکلی تھی۔ آخر چاہتے کیا ہو تم ریحان؟ خالد شاہ نواز کو میرے حوالے کر دو۔ اچھا ٹھیک، اگر میں کر دوں تو کیا کرو گے تم اس کے ساتھ؟ اسے جیل میں ڈالو گے کیا؟ اسے سزائے موت دلواؤ گے؟ ہاں بتاؤ کیا کرو گے؟ ظاہرہ اور ریحان آمنے سامنے کھڑے تھے۔ فضا میں تناؤ چھلک رہا تھا اور ان کے پیچھے کھڑے گارڈز جیسے پلک جھپکنے کی اجازت بھی نہیں چاہتے تھے۔ ریحان نے پھر قدم آگے بڑھایا، آواز بلند کی، ظاہرہ آخری بار کہہ رہا ہوں، وہ آدمی پولیس کی تحویل میں جائے گا، ہٹ جاؤ راستے سے۔ اگر وہ قصوروار ہوا تو اسے سزا دی جائے گی، جو مرضی کرو، لیکن میں اسے تمہارے ساتھ نہیں جانے دوں گی۔ جو اکھاڑ سکتے ہو اکھاڑ دو، تم قانون کی راہ میں رکاوٹ ہو، میں تمہیں گرفتار۔ ابھی وہ بولتا کہ ظاہرہ نے اس کی بات کاٹی تھی۔ قانون خالد کو تحفظ دینا چاہتا ہے اور میری ٹیم کو خون میں نہلا دیا۔ جو قانون قاتل کے لیے ڈھال بنا ہے اور مظلوم کے لیے قبر، اس قانون سے مت ڈرا مجھے ریحان۔ خالد جائے گا لیکن صرف میری لاش کے اوپر سے۔ گاڑیوں کی روشنیوں میں ظاہرہ کا چہرہ چمک رہا تھا، بے رحم، ناقابل شکست اور اب ناقابل برداشت بھی۔ ریحان دانت پیس کر رہ گیا تھا اس کی اتنی ڈٹائی پر۔ ریحان نے اس پر گن تانی تھی۔ ریحان کہیں ایسا نہ ہو تمہارا نشانہ چونک کر تم پر ہی نہ لگ جائے، بچ کے، تم سے زیادہ ٹریننگ لی ہے میں نے۔ وہ مسکرائی تھی۔ مافیا لیڈی تمہیں لگتا ہے کہ آج تم یہاں سے جا پاؤ گی تو ناممکن، ریحان نے کہا تھا۔ ایلیا، پامیر، تم لوگ اسے لے کر جاؤ، میں آ جاؤں گی، ظاہرہ نے کہا تھا۔ ہرگز نہیں، مت جانے دینا انہیں کسی صورت، ریحان چلایا تھا۔ ان کی گاڑیاں تیزی سے وہاں سے نکلنا شروع ہوئی تھی۔ ریحان کی ٹیم نے فائر کرنا شروع کیے تھے ان کی گاڑیوں پر۔ ان میں کچھ گارڈز کو گولیاں لگی تھی اور گاڑیاں بلٹ پروف ہونے کی وجہ سے ان پر گولیوں کا اثر نہیں ہوا تھا۔ گاڑیاں دور جا چکی تھی۔ کیا ہوا ریحان؟ تم نے تو لے کر جانا تھا خالد کو، کیا ہوا پھر؟ ظاہرہ ہنسی تھی۔ ریحان نے کہکہ لگایا تھا، وہ ہنس سے جا رہا تھا۔ ظاہرہ نے مشکوک نظروں سے اسے ہنستے دیکھا تھا۔ آخر وہ ہنس کیوں رہا تھا؟ ظاہرہ جمانی ایک شاطر وکیل ہونے کے ساتھ ساتھ مافیا ٹیم کا حصہ، مافیا لیڈی، ریحان نے اس کے گرد چکر لگاتے ہنستے ہوئے کہا تھا۔ میں تمہارا منہ توڑ دوں گی ریحان، سمجھے تم؟ اور ہنس کیوں رہے ہو تم میری مارنے کی سکلز سے واقف نہیں ہو شاید۔ مافیا لیڈی، کھیل تو ابھی شروع ہوا ہے، تمہیں کیا لگا کہ میں بچاؤں گا خالد کو؟ وہ ہنسا تھا۔ ظاہرہ نے حیرانگی سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب کیا ہے تمہارا؟ صاف صاف کہو۔ مطلب یہ کہ تمہیں لگ رہا تھا کہ میں خالد کو یہاں سے لے کر جاؤں گا، ہے نا؟ ہاں ٹھیک ہے، یہ تو میرا پلان اے تھا مافیا لیڈی۔ ظاہرہ نے حیران نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ مطلب ریحان کا پلان کچھ اور تھا، وہ سوچ پائی تھی۔ اتنا مت سوچو مافیا لیڈی، میں بتاتا ہوں تمہیں۔ بات یہ ہے کہ وہ کہتے کہتے ہنسا تھا۔ ظاہرہ کا دل چاہا تھا سب سے پہلے اس کے دانت توڑے جو کب سے دانت نکال رہا ہے، کہ حشمت جبار خالد شاہ نواز کو بچا چکا ہوگا اور تمہارے وہ ان دونوں ٹیم کے لوگوں کو بھی قید کر لیا ہوگا۔ وہ ہنسا تھا۔ ریحان، وہ چلائی تھی، مجھے لگا تم ایک ایماندار افسر ہو لیکن تم ایماندار بالکل نہیں ہو۔ ایسی بات نہیں ہے مافیا لیڈی، تم جانتی ہو کہ میں کیا چاہتا ہوں، کہ وہ لوگ پینتھر کا خاتمہ کریں اور میں ان کا، اس سے کہتے ہیں پولیس کا دماغ۔ وہ ہنسا تھا اور ظاہرہ نے غصے سے اس پر گن تانی تھی۔
पुलिस रहेगी तो केस सॉल्व होगा ना। मुझ पर गोली चलाने से पहले अपने आसपास देख लो। यहाँ मेरी टीम है ज़ाहिरा जमानी, तुम्हारे वो 2% के कार्ड्स नहीं जो तुम्हें बचा सके, इसलिए गन नीचे रखो। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझे धोखा देने की रेहान? वो गुस्से से चीखी थी और गन का ट्रिगर दबाया था। इसे नीचे करो, मैंने कहा है माफिया लेडी, वरना अच्छा नहीं होगा। आज तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। ज़ाहिरा ने गोली चला दी थी जो रेहान के कंधे को लगी थी। अगर वो थोड़ा साइड ना होता तो वो उसके सीने में भी लग सकती थी। पकड़ लो इसे और बंद कर दो किसी जगह, रेहान ने अपनी टीम से कहा था। मुझे हाथ भी मत लगाना वरना जान ले लूंगी तुम सबकी। मैं किसी के हाथ नहीं आती, समझे तुम? उसने तेजी से फोन निकाल ले शेडो को कॉल मिलाई थी जो पहली ही बेल पर उठा ली गई थी। रेहान की टीम ने इसे चारों तरफ से घेर लिया था। शेडो, इस रेहान ने मेरे लिए जाल बिछाया हुआ था। ज़ाहिरा तुम ठीक हो? रेहान ने ज़ाहिरा से फ़ोन खींचने वाले अंदाज में लिया था जिस पर ज़ाहिरा ने मुक्का बनाए उसके मुंह पर दे मारा था। उसकी नाक से खून निकला था। रेहान की टीम ने उसे दोनों बाजुओं से पकड़ लिया था, लेकिन वो भी कहाँ हार मानने वाली थी। उसने अपनी टांगों का इस्तेमाल करते उनके पेट में लात दे मारी थी। वो कराह कर रह गए थे। दूर रहो मुझसे, समझे? वो गुस्से से चिल्लाई थी। शेडो, तुम्हारी ये माफिया लेडी अब मेरे कब्जे में है। बचा सकते हो तो बचा लो इसे। मैं कैद में डालने वाला हूँ और वो 2 तुम्हारे और टीम के लोग, उन्हें हशमत जब्बार पकड़ चुका होगा और खालिद भी बच चुका होगा, लेकिन अब इन्हें कौन बचाएगा? शेडो ने गुस्से से अपने लब फेंचे थे। वो मुठिया फेंचे हुए था। हद में रह रेहान, छोड़ दे इसे वरना अच्छा नहीं होगा तेरे साथ। वो गुस्से से धाड़ा था। ज़ाहिरा रेहान की टीम के कई लोगों को मुक्के लाते मार रही थी। उन्हें गन यूज करने की इजाजत नहीं थी रेहान की इजाजत के बिना। शेडो, इस बार तुम लोग नहीं बच सकते, समझे? और इसे मैं ऐसी जगह कैद करूंगा कि तुम याद रखोगे, मिलेगी नहीं। रेहान, वो गुस्से से चीखा था। रेहान ने फोन बंद किए अपनी पॉकेट में डाला था। ज़ाहिरा उसकी टीम को पीटे जा रही थी। वो ज़ाहिरा का मुकाबला नहीं कर पा रहे थे। वो वेल ट्रेंड थी। रेहान ने ज़ाहिरा के बाजू को पकड़कर उसे रोकना चाहा था, जिस पर वो झपटा मारे उसके चेहरे पर मुक्कों की बरसात कर चुकी थी और उसे कई लातें मार चुकी थी। रेहान की टीम के बस से बाहर था उसे कंट्रोल करना। सर, किसको पकड़ लिया आपने? अल्लाह बचाए ऐसी औरत से हमें, रेहान की टीम ने कहा था। पकड़ो इसको, तुम लोग इतने होकर इसका मुकाबला नहीं कर पा रहे, शर्म आनी चाहिए तुम सबको, रेहान ने कहा था, जिस पर उसकी टीम ने मुश्किल से ज़ाहिरा को काबू में किया था। सर, शर्म आपको भी आनी चाहिए। जस्ट शट अप। ज़ाहिरा अभी भी हाथ पांव हिला रही थी। रेहान, छोड़ दो मुझे वरना तुम्हारी टीम का कोई बंदा मर आ गया तो मुझे मत कहना। रेहान की टीम ने घबरा कर रेहान को देखा था। सर, कुछ नहीं होगा, ये कुछ नहीं कर सकती तुम सबको। इसको बंद कर दो किसी वीरान कमरे में, हाथ पांव बांध कर। खबरदार, जो किसी ने मुझे हाथ भी लगाया तो मुंह तोड़ दूंगी मैं तुम सबका। वो उनसे छुड़वाने की भरपूर कोशिश कर रही थी। कई लोगों को वो बेशुमार लातें मार चुकी थी। वो दर्द से करा रहे थे क्योंकि उसने हील पहनी थी। अपनी फेवरेट रेड हील से वो सबको जख्म दिए जा रही थी। वो उसे घसीटते हुए कमरे में ले जा रहे थे, जिस पर ज़ाहिरा ने उनके मुंह पर कोहनियां दे मारी थी। लड़की, आफत हो तुम, आफत, अल्लाह बचाए हमें तुम जैसी लड़की से, उन्होंने मुश्किल से बांधते हुए कहा था, क्योंकि वो उनके चेहरों के नक्शे बिगाड़ चुकी थी। तुम लोग मुझे ज्यादा यहाँ कैद नहीं कर सकते, समझे? और मैं जब निकलूंगी ना यहाँ से तो तुम लोग जिंदा नहीं बचोगे मेरे हाथों से। अभी अगर उसके पास गन होती तो वो उन्हें शूट कर चुकी होती, लेकिन रेहान वो भी उससे ले चुका था। शेडो हॉस्पिटल से तेजी से निकला था अपने गार्ड्स के साथ। वो जोहान को अकेला नहीं छोड़ना चाहता था, लेकिन अभी उससे जाना था। वो गाड़ी में बैठा था और फोन निकालते पैंथर को कॉल की थी। हेलो ज़ावियार, कहाँ है तू? तुझे पता है कुछ हो क्या रहा है? वो गुस्से से उसे कह रहा था। बता क्या हो रहा है? तुझे वाकई में कुछ नहीं पता ज़ावियार? हाँ नहीं पता, बता क्या हुआ है? ज़ावियार,
ارمغان نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ ایلیا اور پامیر کو حشمت جبار پکڑ چکا ہے، ظاہرہ کو ریحان نے پکڑا ہے۔ ذوحان پر خالد نے گولیاں چلائیں لیکن وہ اس کی اپنی بیٹی نے کھا لی اور اس وقت ذوحان ہاسپٹل میں ہے۔ خالد کو ہم نے پکڑنا تھا لیکن حشمت اسے بچا چکا ہے اور تو یقیناً رومانس کر رہا ہوگا۔ ارمغان کو اس وقت اس پر شدید غصہ آ رہا تھا۔ اور تجھے اب فرصت ملی مجھے بتانے کی مسٹر ارمغان سکندر، پہلے کہاں تھا تو؟ خود ہی پلان بنایا تم لوگوں نے، اب فیل ہو چکا ہے، تم مجھ پر ہی بھڑک اٹھا ہے۔ تو مجھے تھوڑی پتہ تھا وہ مجھ سے پہلے پلان بنائے بیٹھے ہیں۔ ارمغان نے غصے سے اسٹیئرنگ پر مکہ مارا تھا۔ پینتھر گھر سے نکل چکا تھا، وہ اس وقت گاڑی میں تھا۔ ظاہر ہے تجھ سے پوچھ کر تو وہ پلان بنانے سے رہے کہ ارمغان میری جان یہ پلان ہے ہمارا، تو ہوشیار رہیے گا۔ پینتھر نے دانت پیسے تھے۔ اور میں حشمت جبار کو دیکھ لیتا ہوں، تو ریحان کو دیکھ۔ اوکے، ارمغان نے کہتے فون بند کیا تھا۔ وہ دونوں نکل چکے تھے۔ حشمت جبار نے ایلیا اور پامیر کو پکڑتے انہیں رسیوں سے باندھے کمرے میں بند کر دیا تھا۔ پینتھر اب کیسے بچائے گئے انہیں میرے ہاتھوں؟ وہ کہکا لگایا ہنس دیا تھا۔ پینتھر کی گاڑی اس کے گھر کے باہر رکی تھی۔ اس کے ساتھ ہزاروں گارڈز تھے لیکن اس بار حشمت جبار کے بھی کم نہ تھے۔ لیکن یہ الگ بات تھی کہ وہ پینتھر کی ایک نظر سے گھبرا کر اس کا راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ پینتھر نے گارڈز کو ایک نظر دیکھا تھا جو اس کے گھر کے باہر کھڑے تھے۔ اپنی جان پیاری ہے تو میرا راستہ چھوڑ دو ورنہ میں کسی پر رحم نہیں کھاتا، یہ تو پتہ ہی ہوگا۔ اس کا لہجہ خطرناک تھا، یہاں تک کہ گارڈز کانپتے ہوئے ایک طرف ہو گئے تھے۔ وہ گھر کے اندر بڑا تھا، چلاتا ہوا۔ حشمت جبار نکل باہر، اس کے گارڈز حشمت جبار کے گارڈز کو گرائے اس کے لیے راستہ بنا رہے تھے اور وہ اس کے لاؤنج تک پہنچ چکا تھا جہاں پہلے سے ہی خالد شاہ نواز اور حشمت جبار بیٹھے تھے۔ پینتھر تمہاری اتنی ہمت میرے گھر میں گھسنے کی؟ حشمت جبار غصے سے تھاڑا تھا۔ آواز نیچے، حشمت جبار گھر تیرا ہے یہ، لیکن یہ ملک، یہ شہر، یہاں میرا راج ہے، میں جہاں چاہے جا سکتا ہوں، تو تیرا گھر کیا چیز ہے؟ وہ آرام سے صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھ چکا تھا۔ پینتھر، حشمت جبار نے غصے سے دانت پیسے تھے، تجھے لگا میرے پیچھے سازش کرے گا اور میں تجھے بخش دوں گا؟ تجھے لگا مجھے پتہ نہیں چلے گا؟ پینتھر ہر سازش کی بو سونگھ لیتا ہے اور جب وار کرتا ہے نا تو دشمن کو کفن بھی خود ہی لانا پڑتا ہے۔ حشمت جبار، اب شرافت سے میرے لوگوں کو چھوڑ دے ورنہ اچھا نہیں ہوگا۔ پینتھر، تجھے کیوں لگتا ہے کہ میں انہیں چھوڑ دوں گا؟ حشمت جبار نے غصے سے کہا تھا، کیونکہ تیری بیٹی اس وقت پتہ ہے کہاں ہے؟ حشمت جبار، پینتھر کے چہرے پر زہریلی مسکراہٹ تھی۔ پینتھر، حد میں رہو، میری بیٹی کو مت لاؤ بیچ میں۔ وہ غصے کی شدت سے دھاڑا تھا۔ پینتھر نے موبائل نکالتے حشمت جبار کو ایک تصویر دکھائی تھی جہاں دعا کے منہ پر ٹیپ تھی، ہاتھ پاؤں بندھے تھے اور عرش نے اس کے سر پر گن رکھی ہوئی تھی۔ حشمت جبار کا خون کھول اٹھا تھا۔ پینتھر، وہ چلایا تھا، پتہ ہے میرے بھائی نے بھیجی ہے، کہہ رہا ہے بھائی بتا دیں اسے کب ختم کروں۔ اب تو میرے لوگوں کو نہیں چھوڑ رہا تو مجھے اسے جواب تو دینا ہی ہوگا نا۔ پینتھر، تو انتہائی گھٹیا ہے، انتہائی گھٹیا، تو ذرا سا بھی اپنے باپ پر نہیں گیا۔ حشمت جبار نے غصے سے دانت پیسے تھے۔ میرے باپ کو مت لا بیچ میں حشمت جبار، پینتھر نے جھٹکے سے اس کے گریبان کو دبوچا تھا۔ اور ٹھیک کہہ رہا ہے تو، میں اپنے باپ جیسا نہیں ہوں، کیونکہ میرے باپ نے آستین کے سانپ پالے تھے جو انہی کے خاندان کو ڈس گئے، لیکن میں سانپوں کو پالتا نہیں، میں ان کا سر کچلتا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے۔ پتہ ہے میرے باپ نے سانپ پالے، میں سانپ دیکھتے ہی آگ لگا دیتا ہوں، میرے اندر خون نہیں بارود دوڑتا ہے، اور جو مجھے دھوکہ دے وہ اگلی صبح نہیں دیکھتا، اور آئندہ میرے باپ کا نام لیا نا تو تیری زبان جڑ سے اکھاڑ دوں گا، سمجھا؟ پینتھر نے جھٹکے سے اسے چھوڑا تھا۔ اب چھوڑ میرے لوگوں کو۔ پینتھر، آج میری بیٹی، میری کمزوری تیرے پاس ہے، اس لیے تو بچ گیا، اگلی بار نہیں بچے گا۔
حشمت جبار کے لوگوں کے لیے اور پامیر کو لے کر آئے تھے۔ اور ہاں، خالد شاہنواز پینتھر جاتے جاتے رکا تھا۔ خالد شاہنواز جو خاموشی سے بیٹھا تھا، اس نے پینتھر کو دیکھا تھا۔ کیسا باپ ہے تو، مطلب اپنی ہی بیٹی کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لی۔ تو جیسا تو انسان کہلانے کے لائق نہیں۔ دعا کر کہ وہ بچ جائے، کیونکہ کئی بار ماں باپ کے گناہوں کی سزا اولاد کو بھگتنا پڑتی ہے، اور اسے سزا بھی تم ہی دے رہے ہو پینتھر، تیرا وہ بھائی۔ خالد شاہنواز نے غصے سے کہا تھا۔ کیا ہوا؟ برا لگ رہا ہے خالد کہ آج تیری اولاد تکلیف میں ہے؟ کبھی تو نے بھی کسی کو تکلیف دی تھی تو آج سہنے کا حوصلہ بھی رکھ۔ پینتھر، میری بیٹی کو کچھ بھی ہوا تو میں تجھے چھوڑوں گا نہیں، وہ غصے سے بولا تھا۔ خالد، تو نے اپنی بیٹی کی یہ حالت خود ہی کی ہے، میں نے نہیں۔ اس نے وہی کیا جو اسے کرنا چاہیے تھا، میرے بھائی کی جان بچائی ہے، اور اگر میرے بھائی کو کچھ ہوتا تو ابھی تک تو قبر میں ہوتا۔ پینتھر کہتے کہتے آگے بڑھ گیا تھا۔ وہ ابھی دروازے تک ہی پہنچا تھا کہ پیچھے سے رفعت شاہنواز بھاگتے ہوئے آئی تھی۔ بیٹا سنو، انہوں نے روتے ہوئے پینتھر کو پکارا تھا۔ پینتھر رکا تھا۔ ایلیا، پامیر، تم لوگ گاڑی میں جاؤ، میں آتا ہوں۔ جی سر۔ بیٹا، میری بیٹی کو بچا لینا، اس کا کوئی قصور نہیں، میری ایک ہی اولاد ہے، میں اسے تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی۔ آپ کو اپنے شوہر کو یہ سب سمجھانا چاہیے تھا۔ میری بیٹی تمہارے بھائی سے بہت محبت کرتی ہے، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھا ہے، اس لیے آج اس نے خود پر گولیاں کھائی ہیں۔ اسے تو جب حقیقت پتہ چلی تھی تب بھی اس نے خود کی جان لینے کی کوشش کی تھی اور اپنے باپ کے خلاف گئی تھی۔ اس کا کوئی قصور نہیں ہے، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ آپ فکر مت کریں، اسے کچھ نہیں ہوگا، پینتھر کہتے ہی چلا گیا تھا۔ رفعت بیگم واپس آ کر بیٹھ چکی تھی۔ پینتھر ایک بار پھر سے بچ گیا۔ حشمت جبار غصے سے چلا اٹھا تھا۔ ظاہرہ کا فون ریحان کے پاس تھا، لیکن وہ ایک غلطی کر گیا تھا، وہ فون کو بند کرنا بھول گیا تھا، اور ارمغان نے اسی دوران جب ریحان نے اس سے بات کی تھی لوکیشن ٹریس کر چکا تھا۔ ارمغان اسی جگہ پہنچ چکا تھا جہاں ظاہرہ تھی، لیکن وہاں ریحان نہیں تھا، صرف پولیس کے کچھ لوگ تھے۔ کالی گاڑیاں تیزی سے رکی تھی۔ ارمغان گاڑی رکنے سے پہلے ہی گاڑی سے چھلانگ لگاتا اترا تھا۔ پولیس والے الرٹ ہوئے تھے، جبکہ ارمغان کے گارڈز فائر کرتے کرتے آگے بڑھ رہے تھے۔ رک جاؤ، پولیس والے نے ارمغان کو روکا تھا، لیکن وہ بھی شیڈو تھا، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ ریحان کو انہوں نے انفارم کیا تھا، وہ جو ابھی کچھ ہی دور گیا تھا، اس نے گاڑی کو واپس موڑا تھا۔ ارمغان نے دروازے کو لات مارتے دروازہ کھولا تھا۔ اس نے تیزی سے آگے بڑھتے ظاہرہ کے ہاتھ پاؤں کھولے تھے۔ تم ٹھیک ہو؟ اس نے ظاہرہ سے پوچھا تھا۔ پانی دو، شیڈو نے آئی برو جھکائے اس سے دیکھا تھا۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ پانی دو نا۔ ہاں چلو، گاڑی میں پلاتا ہوں۔ شیڈو سے لیے کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ابھی وہ گاڑی تک ہی پہنچا تھا کہ ریحان وہاں پہنچ چکا تھا۔ رکو، وہ کہتا ان کے پاس آیا تھا۔ ریحان اور اس کی ٹیم کی شکل دیکھتے ارمغان نے بمشکل اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ ان کے چہرے سے خون بہہ رہا تھا، نیل پڑ چکے تھے، اور ظاہرہ کا تو دل کر رہا تھا ابھی اسے اور مارے جس نے اسے رسیوں سے باندھا تھا۔ او ریحان، یہ حال کیسے ہو گیا ریحان؟ یہ تو لگتا ہے کسی نے تمہیں مارا نہیں، پیار سے سمجھایا ہے، وہ بھی ہیلز پہن کر۔ چہرہ لگ رہا ہے جیسے کسی نے بٹن دبایا ہو، بیفور اینڈ آفٹر ڈسٹرکشن والا۔ لگتا ہے میک اپ کی جگہ مار اپ ہو گیا ہے آج۔ ایسا لگ رہا ہے جیسے کسی نے رنگ برنگے تھپڑ مار کے فنکار بنا دیا ہو۔ ہاں، لگتا ہے تو مردوں سے نہیں، عورتوں سے ہارنے کا شوق رکھتا ہے۔ یہ نیل نیل سا نیلا پن بڑا سوٹ کر رہا ہے تمہیں۔ اگلی بار میرے خلاف آنے سے پہلے کسی بیوٹی پارلر سے تھوڑا میک اپ کروا کر آنا۔ ارمغان نے اس کی شکل دیکھتے ہوئے مشکل مسکراہٹ دبائے کہا تھا۔ شیڈو، اسے تو بچا لیا، اپنے دوسرے 2 لوگوں کو کیسے بچاؤ گے؟ ریحان نے کہا تھا۔ تم ہر بار یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ ہم 4 بھائی ہیں ریحان؟ اور پینتھر کو یاد رکھا کرو، کیونکہ وہ کسی کی دھمکیوں میں نہیں آتا، ابھی تک لے جا چکا ہوگا وہ ان دونوں کو۔ ارمغان اور ظاہرہ گاڑی میں بیٹھے تھے۔ ارے میری چیزیں تو دے دو ریحان، میری گن، میرا فون۔
रेहान ने गुस्से से उसे चीजें दी थी। ले जाओ इसे, हम इस बला को रखना भी नहीं चाहते, इससे तो शैतान भी पनाह मांगे। चलती फिरती आफत है ये आफत, पता नहीं जिनको मारती होगी उनको कितना तड़पाती होगी। रेहान की टीम के एक शख्स ने जी भर कर अपना गुस्सा निकालते कहा था, जिसे ज़ाहिरा ने मार मार कर उसकी हालत बिगाड़ दी थी। अरमगान ने बहुत मुश्किल से अपना कहकर जब्त किया था। वो गाड़ी स्टार्ट किए वहाँ से जा चुका था। रेहान दांत पीस कर रह गया था। कितने बुज़दिल हो तुम अशमत जब्बार, एक पैंथर को नहीं संभाल सके। वो गुस्से की शिद्दत से ठाड़ा था। वो उसका प्लान खराब कर चुके थे। ज़ाहिरा ने गुस्से से पानी की बोतल को मुंह से लगाया था। पानी पीते उसने बोतल गुस्से से पिछली सीट पर फेंकी थी और अरमगान का कहकर गूंजा था, जिसे वो कब से जब्त किए बैठा था। ज़ाहिरा ने गुस्से से उसे देखा था। किसी ने तुम्हें लतीफ़ा सुनाया है जो हंस रहे हो? वो सख्त गुस्से में थी। मुझे लगा कि मेरी लेडी को उन्होंने जख्मी ना कर दिया हो। मैं कितना परेशान था और यहाँ आकर पता चला कि जिन्होंने तुम्हें पकड़ा था वही जख्म खाए बैठे थे। वो हंस से चला जा रहा था। तो तुम्हें क्या लगा मुझे हाथ लगाएंगे और मैं बख्श दूंगी? अभी मेरे हाथ खुले होते तो मैं उन्हें बताती। माय लेडी, शैतान भी पनाह मांगे तुमसे। उससे अपनी हंसी कंट्रोल करना मुश्किल था। ज़ाहिरा ने दांत पीसे से देखा था। अभी तो आधा घंटा भी तुम वहाँ नहीं रही। 2 घंटे और रहती तो वो सब हॉस्पिटल होते। शेडो, मुझे अभी भी गुस्सा आ रहा है तो हंसना बंद करो, वो गुस्से से बोली थी। पता है वो और क्या कह रहे थे माय लेडी? कह रहे थे इस बला को अपने साथ ले जाओ, ये चलती फिरती आफत है। कह कर लगाए हंस दिया था। शेडो, तुम एक बार और हंसो फिर देखना तुम। माय लेडी, क्या एक बार मुझे भी अगवा करने की इजाज़त है? वो मुस्कुराहट दबाए पूछ रहा था। तुम करो तो सही, फिर देखना। तुमसे इजाज़त कौन मांग रहा है? जब करना हुआ तो कर लूँगा। तुम मुझे डराना बंद करो। क्या तुम डरती हो मुझसे? हरगिज़ नहीं। लेकिन मुझे क्यों लग रहा है कि तुम डर रही हो मुझसे? मैं किसी से नहीं डरती। अच्छा, तो उनके काबू में कैसे आ गई? क्योंकि उसके पास बहुत लोग थे, मैं अकेली थी। तुम अकेली भी सब पर भारी हो, मैं उन बेचारों को भी देख आया हूँ। वो मुस्कुराहट दबाए कह रहा था। तो तुम अकेले आते ना, फिर मुझे बचाने गार्ड्स के साथ क्यों आए? देखो, तुम बारात लाने की इजाज़त नहीं दे रही, इसलिए मैं बारात लेकर तुम्हें बचाने आया था। वो इजाज़त तुम्हें मिलेगी भी नहीं। हाँ पता है, क्योंकि तुम मानोगी नहीं और मुझे पता है मुझे तुम्हें कैद ही करना पड़ेगा। कितनी ढिठाई से और खुले आम तो मुझे धमकी दे रहे हो। बस क्या करूं, ये मेरा स्टाइल है। स्टाइल है। पैंथर ने एलिया और पामीर को घर भेजा था क्योंकि नूर अकेली थी। अरमगान और पैंथर दोनों हॉस्पिटल पहुंचे थे, जहां जोहान थका सा आंखें बंद किए दीवार से टेक लगाए बैठा था। पैंथर ने उसके साथ बैठते उसे खुद से लगाया था। क्या हुआ? क्यों परेशान है मेरा बेटा? सब ठीक हो जाएगा। भाई, वो पैंथर के सीने में चेहरा छुपा चुका था। भाई मेरे पास ही रहे, मैं पास हूँ अपने बेटे के। वो जोहान को अपने सीने से लगाए हुए था। एपिसोड अच्छी लगे तो रिव्यू देना मत भूलिएगा। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और हंसते मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़।